پیر کے دن اس وظیفے کو کر کے دیکھ لینا ہے۔ میرے رب نے چاہا تو آپ ایسے معجزات دیکھیں گے، کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ مہینہ بھی بہت ہی برکت والا اور بہت ہی فضیلت والا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں پیر کا دن جس گھر میں بھی ایک تسبیح پڑھ لی جاتی ہے، اس گھر کے کونے کونے سے رب کعبہ نے چاہا تو غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس گھر میں موجود بچہ رب کے حکم سے مالدار ہو جاتا ہے۔ اس مہینے کی برکت میں آپ اپنے سوئے ہوئے نصیب کو جگانا چاہتے ہیں، اپنے راستے سے رکاوٹوں بندشوں کو ہٹانا چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقام پہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آج آپ نے پیر کے دن یہ بتائی گئی تسبیح کو پڑھ لیجئے گا۔ یہ تسبیح اتنی خاص ہے، یہ اتنی پاورفل تسبیح ہے، اگر کوئی سڑک پر بیٹھا ہوا فقیر بھی رب کعبہ پر کامل یقین کے ساتھ رب کے اس ذکر کو پڑھتا ہے تو انشاءاللہ تعالی مانگنے والا بھکاری بھی پڑھتا ہے تو بادشاہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بے اولاد پڑھتا ہے تو بے اولادی کے تانے سن کر تھک چکا ہے، انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو اولاد سے مالا مال ہو جائے گا، بے اولادی سے نجات ہو جائے گی تو اللہ رب العزت اولاد نرینہ سے بھی نوازے گا، اولاد نعمت سے بھی، اولاد رحمت سے بھی نوازے گا، کیونکہ یہ بہت ہی عظمت اور بابرکت مہینہ ہے اور یہ مہینے میں اس تسبیح کو پڑھنے والا نصیب اور تقدیر کو جگا لیتا ہے، نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے، بیماری بھی لا علاج ہو چکی ہے، لا علاج بیماری سے شفا کے لیے آپ یہ تسبیح عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ قرض سے خلاصے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کے اولاد نافرمان ہے، شوہر نافرمان ہے، انشاءاللہ اس بابرکت عمل کے طفیل تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے۔ صرف ایک تسبیح پڑھ کر پھونک مار دیں۔ اللہ والو، جو وظیفہ جو تسبیح بتانے جا رہی ہوں، اس تسبیح اگر پانی کے گلاس پر دم کر کے شوہر کو پلا دیں تو انشاءاللہ رب کعبہ نے چاہا تو شوہر آپ کی عزت کرے گا، اس کے دل میں آپ کے لیے نرمی اور محبت پیدا ہو جائے گی، آپ سے پہلے کی طرح محبت کرنے والا بن جائے گا، آپ میں دلچسپی دکھانا شروع کر دے گا۔ اللہ والو، یہ تسبیح اتنی ہی طاقتور اور تیز باتوں ہے۔ انشاءاللہ پانی پہ دم کر کے کسی کو بھی پلا دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے دل میں آپ کے لیے نرمی اور عزت پیدا ہو جائے گی، محبت جاگ اٹھے گی۔ اگر آپ اپنی ساس کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، اپنی ساس کے دل کو آپ نرم کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ساس کے دل میں آپ کی جگہ بن جائے تو اس خاص وظیفے کو آپ نے پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اپنی ساس کو پلا دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ساس بیٹیوں والا سلوک کرے گی۔ نند کے ساتھ اگر آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں تو نندوں کو بھی پلا سکتی ہیں، اگر اللہ رب العزت ان کو بھی آپ کے حق میں بہتر کر دے گا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ آج جس بھی مقصد کے لیے اگر دیکھیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ میرے رب نے چاہا تو بہترین رزلٹ آپ کو ملیں گے۔ اللہ والو، اس وظیفے کو پڑھنے میں 1 یا چند منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ آپ لوگ بآسانی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ وظیفہ بہت ہی چھوٹا اور بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اللہ والو، نصیب انشاءاللہ تعالیٰ رب کے حکم سے بدل جائے گا۔ آج جو بہن بھائی بے بس ہو چکے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، لاچار ہو چکے ہیں، دن رات محنت اور مشقت کرنے کے باوجود بھی کامیابی ان کو نہیں ملتی، کام ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، تو آج آپ نے اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ اللہ والو، یہ مہینہ قبولیت کا مہینہ ہے، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ جو لوگ بھی ماہ جمادی الاول کے اس مہینے میں ابھی تک رب کریم سے اپنی حاجات کو نہیں منوا سکے، ابھی تک آپ نے اپنی خواہشات کو پورا نہیں کروا سکے، تو آج پیر کے دن کا یہ وظیفہ عام نہ سمجھیں۔ پیر کے دن کا یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ طاقتور اور تیز بہادر ہے۔ جو مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہے، مانگنے والے کو انشاءاللہ تعالیٰ رب نے چاہا بادشاہی بھی مانگے گا تو ملے گی۔ اللہ والو، آج پیر کے دن صحابہ کرام کی کامیابی کا، پیغمبروں کی کامیابی کا، رسولوں کی کامیابی کا آپ کو ایسا خاص الخاص وظیفہ آپ کے حوالے کر رہی ہوں جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پڑھتے ساتھ ہی رب کعبہ نے چاہا تو آپ کی تمام تر حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والو، پیغمبروں نے آج تک جو مانگا، رسولوں نے جو مانگا، صحابہ کرام نے جو مانگا، کابرین نے جو مانگا، اللہ کے نیک بندوں نے جو مانگا، فوراً مل جاتا ہے۔ ہمیں کیوں نہیں ملتا؟ وہ بھی یہی قرآن آیات پڑھتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، یہی عمال کرتے ہیں۔ ان کی ہر حاجت رب کعبہ فوری پوری ہو جاتی ہے اور ہماری حاجات پوری ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اللہ والو، ان کی کامیابی کا راز کی تھا کہ وہ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتے، اللہ کا ذکر اذکار کرتے، سب سے پہلے رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے، اپنے گناہوں کو بخشواتے، رب کو راضی کرتے، رب کی عبادات کرتے، ساری رات عبادت کرتے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گی کہ آپ پوری رات مصلی پر بیٹھ کر مصلی بھگو دیں، آپ تھوڑا عمل کریں، ستھرا عمل کریں، تھوڑی عبادت کریں، ستھری کریں، دل کے ساتھ کریں، کامل یقین کے ساتھ کریں، محبت کے ساتھ کریں، یکسوئی کے ساتھ کریں، اللہ پاک کی رضا والی کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔
इंशाअल्लाह ताला। आप थोड़ा करेंगे, कबूल हो जाए, वही बहुत है। अगर आप ज़्यादा करें और वो कबूल ना हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए जो भी अमल करें आपने दिल से करना है, यकसुई से करना है और इस पे पाबंदी से अमल करना है। अल्लाह वालों, इबादत करो, अल्लाह की रज़ा के लिए करो, अल्लाह की रजामंदी के लिए करो, अल्लाह की खुशनुदी के लिए करो। ऐसा नहीं कि अगर आपके बराबर कोई दोस्त, कोई अहबाब आकर खड़ा हो जाए तो आप लंबे लंबे सजदा शुरू कर दें, लंबे लंबे सजदे करना शुरू कर दें, लंबी लंबी तिलावत करना शुरू कर दें। अल्लाह वालों, अल्लाह वालों ने यहाँ तक फरमाया है कि अगर कोई दिखावे के तौर पर लंबा सजदा करता है या थोड़ा सा भी लंबा सजदा करता है तो वो दायरा इस्लाम से ही बाहर हो जाता है, क्योंकि रयाकारी, दिखावा अल्लाह ताला को शदीद नापसंद है, गुनाह कबीरा में आ जाता है। अल्लाह वालों, आज पीर के दिन इस खास अमल को इंशाल्लाह करेंगे। पीर का दिन ही बहुत ही बबरकत दिन होता है। इस दिन नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विलादत और सआदत हुई। अल्लाह वालों, आज का ये खास अमल, आज का ये खास वजीफा जो भी पढ़ेगा इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा तो वो जल्द से जल्द कामयाब हो जाएगा। ज़िद्दी औलाद को भी अगर आप इस खास अमल, खास वजीफे को पढ़कर आप पिला देंगे तो इंशाअल्लाह ताला मेरे रब ने चाहा तो ज़िद तोड़ देंगे, ज़िद ख़त्म हो जाएगी। माँ बाप के लिए इंशाअल्लाह इज़्ज़त और एहतराम पैदा हो जाएगा। अल्लाह वालों, ये वो वजीफा है जो कि वाकई ही काम करता है 100% इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह वालों, ये अमल इतना ख़ास है कि जब आप लोग इस अमल को करना शुरू करेंगे तभी आपको इसका अंदाज़ा होगा कौन सा अमल कर रहे हैं, इस अमल के क्या फैज़ व बरक़ात हैं। अल्लाह वालों, आज का ये खास और ख़ास वजीफा बहुत ही ज़्यादा पाकीज़ा और बहुत ही ज़्यादा मुजरब है। जो बंदा भी इस खास अमल, खास वजीफे को पढ़ लेगा, अल्लाह पाक इंशाअल्लाह ताला उसकी बंद किस्मत के तालिक खोल देंगे। अल्लाह वाला उसकी किस्मत को इंशाअल्लाह ताला रब्बे काबा ने चाहा तो चमक उठेगी। अल्लाह वालों, अगर आपको भी अब तक वजीफों का फ़ायदा नहीं हुआ, जो लोग वजीफे पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, फ़ायदा नहीं होता, तो वो आज इस खास अमल को आपने लाजमी पढ़ लेना है। अल्लाह वाली ज़रूर इस खास अमल से अल्लाह पाक को राज़ी कर लेते थे, आप भी राज़ी कर लेंगे। बस आप लोगों ने अपने गुनाहों की तौबा करनी है। गुनाहों की तौबा कबूल हो जाएगी तो फिर इस वजीफे को पढ़ना शुरू करो। अल्लाह वालों का ये वो राज बताऊंगी इंशाअल्लाह ताला। इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप लोग 100% इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे। आप लोग इस अमल में कामयाब हो जाएंगे। रब्बे करीम ने चाहा तो आपको इंशाअल्लाह ताला वो अता होगा जो मांग मांग के आप थक गए। आज जो भी मांगेंगे इंशाअल्लाह आपको मिलकर रहेगा। आज की एक तस्बीह आपके नसीब और तकदीर के फैसले करवा देगी। अल्लाह वालों, 7 नस्लों की इंशाअल्लाह ताला रब ने चाहा तो तकदीर बदल जाएगी। एक दिन में हर हाजत, हर मकसद पूरा हो जाएगा। जिसको यकीन नहीं आता वो आज पीर के दिन का ये वजीफा खुद भी करे और अपने दोस्त अहबाब को भी बताए। आज का ये वजीफा उन बेटियों के लिए है जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, रिश्ते होते हैं तो टूट जाते हैं, रिश्तों में बंदिशें हैं, रिश्तों में रुकावटें हैं या तो जिन्नात है, तो आज का ये वजीफा लाजमी करें। बेटी बेहतरीन रिश्तों के लिए आप ये अमल, ये तस्बीह लाजमी करें। माकूल रिश्ते इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा तो खुद चल कर आएंगे। इसके अलावा अगर आप में से कोई कर्जदार है, कर्ज इतना है खत्म होने का नाम नहीं लेता, कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए आप ये अमल, ये वजीफा लाजमी कर लें। कर्ज से मुकम्मल खुलासी हो जाएगी। रब इंशाअल्लाह ताला ऐसे सब असबाब बना देगा कि कर्ज से जल्द अदायगी हो जाएगी। अगर आप में से कोई बीमार है, लाइलाज बीमारी में मुब्तला है, बीमारी जान नहीं छोड़ती, बीमारी से मुकम्मल शिफा के लिए, शिफाए कुल्ली के लिए आपने आज का ये वजीफा, ये तस्बीह पढ़ लेनी है। आप में से कोई नाफरमान है, नाफरमान औलाद, नाफरमान शोहर की वजह से परेशान है, आप में से कोई दिन रात मेहनत करता है, बाज़-औक़ात इंसान रातों को जागता है, कामयाबी नहीं मिलती, भाई कामयाबी नहीं मिलती, काम होते होते रह जाते हैं, बना बनाए काम खराब हो जाते हैं। आज वजीफा बताने जा रही हूँ, जिस तरतीब से बताने जा रही हूँ, ये आज अपने घरों में बैठकर, दुकानों पर या दफ्तर में, जहाँ आपको मौका मिलता है, जहाँ आपको वक्त मिलता है, आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। हत्ता कि आप चलते फिरते भी इस खास अमल, खास वजीफे को पढ़ सकते हैं। बस आप कोशिश ये करनी है कि आपने आज पीर के दिन इस खास अमल, इस खास तस्बीह को लाजमी पढ़ना है। खुद भी पढ़ें और अपने दोस्त अहबाब को भी बताएं। अल्लाह वालों, ये मौका ज़ाया मत कीजिएगा। आज आपने बावजूद मुसल्ले पर बैठकर आपने इस वजीफे को लाजमी पढ़ना है। आप चाहें तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, जोहर के बाद पढ़ लें, असर, मगरिब, इशा, 9, 10, 11 बजे आपने इस वजीफे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। आपने आज पीर के दिन का ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला जब आप ये वजीफा पढ़ेंगे, रब ने चाहा तो आपको ऐसे फैज़ व बरक़ात हासिल होंगे कि आपकी अकल दंग रह जाएगी। अल्लाह वालों, हर गुज़रता दिन हमारी ज़िंदगी से जा रहा है और फिर इसने कभी भी हमारे पास लौट कर नहीं आना। इसलिए हर दिन को आपने गनीमत जानना है और हर दिन को ही कबूलियत वाला मानना है, क्योंकि ये कबूलियत की घड़ियाँ होती हैं। किस वक्त किसकी दुआ कबूल हो जाए ये रब्बे काबा ही बेहतर जानते हैं। इसलिए हर दिन को फजीलत वाला और हर घड़ी को कबूलियत वाला किया करें, ताकि आप जब भी दुआ मांगा करें रब आपकी
دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ والوں، ان موقعوں کو، ان وقت کو آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ ہو سکتا ہے آپ کے لیے یہی قبولیت کی گھڑی ہو، رب آپ کی تمام تر حاجات کو قبول و منظور فرما دے۔ اللہ والوں، آج آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق کرنا ہے۔ آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی برسات ہو جائے گی، آپ اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ رزق، دولت، شہرت، انشاءاللہ تعالی من پسند نوکری، آپ جو چاہتے ہیں رب نے چاہا تو آپ کو مل جائے گا۔ بس آپ نے کرنا صرف اتنا ہے، آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے اور کاملی یقین سے پڑھنا ہے۔ پھر جو معجزہ ہوگا وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ والوں، یہ عمل بے حد ہی آزمودہ اور بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ لاکھوں لوگوں نے اپنی زندگی میں اس عمل سے فائدہ اٹھایا ہے اور ہر بندہ اس عمل کو کرتے ساتھ ہی مالا مال ہو گیا۔ اللہ والوں، اگر آپ بھی اپنی زندگی میں خوشیاں چاہتے ہیں، خوشحالیاں چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، رزق اور دولت کی بارش چاہتے ہیں، نیا گھر، دولت، گاڑی، سب کچھ چاہتے ہیں، تو آج آپ نے پیر کے دن اس عمل، اس خاص وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دیا جائے گا۔ اللہ والوں، آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی اس خاص عمل، خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اس سے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال انشاءاللہ ڈیلی بیسس پہ آپ کے حوالے کرتی رہوں گی۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہے صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنے مقصد کی فوری طور پر نیت کر لینی ہے۔ ہر انسان کے الگ حاجت، الگ مقصد ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، جیسے ہی آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ فلاں مقصد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، حاجت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، بیماری کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، فلاں پریشانی کی دور کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، مقدمے میں کامیابی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، نافرمان اولاد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، اولاد نرینہ کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے الفاظ میں نیت کرنی ہے، اور اس کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے اس عمل، اس وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ والوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے، سکپ نہ کیجیے گا، ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ پہلے ہی یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ہاتھوں سے نکل رہی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنے کے فوراً بعد ہی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر لینا ہے۔ اللہ والوں، وظیفہ بتانے سے پہلے سب سے پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگ کی اس میں شمولیت بھی ہو جائے، آپ لوگوں کے معاملات بھی آسانی کی طرف چل پڑیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا واسطہ میرے مولا، تجھے قرآن کریم کا واسطہ، ہم سب کے دل کی تمام نیک جائز حاجات کو اپنی رحمت سے پورا فرما دے میرے مولا۔ ہمارے بچوں کو ہمارا فرما بردار بنا دے میرے مولا۔ ہمارے بچوں کو بہترین تربیت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں اللہ، تو اپنی رحمتوں سے ان کو رزق حلال، رزق کثیر عطا فرما۔ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو اپنی رحمتوں سے دور فرما دے میرے مولا۔ میرے مولا، گناہوں میں شرمندگی عطا فرما، شیطان سے، نفس امارہ سے اپنی امان میں، حفظ و امان میں جگہ عطا فرما میرے مولا۔ مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا۔ اپنے نامہ اعمال کو سیدھے ہاتھ میں پکڑنے والا بنا، جنت البقیع سے اٹھا میرے مولا۔ حج اور عمرے کی سعادت اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بیوی بال بچوں کے ساتھ اللہ ہمیں نصیب فرما میرے مولا۔ ہمیں مدفن ہمارا بھی جنت البقیع بنا دے میرے مولا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں ہم گناہگاروں کو ہمیں بھی زیارت کرا دے، ان کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بالخصوص جو میری بہنیں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں میرے مولا، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ بے شک تو سب الاسباب ہے میرے مولا۔ بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا خصوصی نظر کرم، نظر رحمت فرما، ان کے غیب سے مدد فرما، کفار کا مقابلہ فرما اور مسلمانوں کا اسلام کا بول بالا فرما میرے مولا۔ ہمیں ہمیشہ
فاتح اور نصرت سے نواز دے۔ میرے مولا اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھنا، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو، ایک بار کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، اور جو میرے بہن بھائی نہیں لکھ سکتے وہ آمین ضرور بولیں، ان کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی، یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک چلی جائے۔ آپ میں سے آمین اللہ رب العزت کو جس کی بھی آمین پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، ذرا دھیان سے ملاحظہ کر لیں۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بہت ہی خاص اور بہت ہی مجرب ہے۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، رب کریم کو راضی کرنے کے لیے، جس طرح صحابہ کرام رب کو راضی کیا کرتے تھے، آپ نے بھی قرآن آیت کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، توبہ استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی توبہ کرنا آپ کے سوئے ہوئے نصیب کو جگا دیتا ہے، آپ کی سوئی قسمت کو اٹھا دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی ندامت اور شرمندگی سے توبہ کرتا ہے سچے دل سے، تو اللہ کریم اسے ایسی زندگی سے نوازتا ہے جس میں ہر قدم پر اسے کامیابیاں ملتی ہیں، جس میں رکاوٹیں اور بندشیں ہٹا لی جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یقین کیجئے، خود کی تعریف اور بڑے بڑے بول بولنے سے اللہ کی پناہ۔ اللہ کو غرور اور تکبر بالکل نہیں پسند۔ بعض اوقات انسان جانے انجانے میں کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جسے رب کی پکڑ میں چلا جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یقین کیجیے، یہ آیت آپ کی زندگی کو انشاءاللہ بدل کر رکھ دے گی۔ اللہ والو، ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے، انسان کا صغیرہ اس کا کبیرہ گناہ سب وہ بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ اپنے شب روز ہر بندہ واقف ہے، مجھے اپنا پتہ ہے، آپ کو اپنا پتہ ہے۔ انسان کا ضمیر اس کے گناہوں کی تلقین کرتا رہتا ہے، ملامت کرتا رہتا ہے۔ آپ نے کہاں کس کی دل آزاری کی ہے، کہاں جھوٹ بولا ہے، کہاں غیبت باندھی ہے، کہاں بہتان لگایا ہے، کوئی ایسا گناہ جو رب کو ناراض کر بیٹھا ہے۔ آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ کانوں کو پکڑتے ہوئے اللہ کے آگے گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا پھر ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھ لیں۔ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ نے رب کریم کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر توبہ کرتے ہوئے، سچے دل کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے، آپ نے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے، اور ہاتھ جوڑ کر آپ نے معافی مانگنی ہے، رب کو راضی کرنا ہے۔ آپ نے رب کو راضی کر لیا، انشاءاللہ تعالی آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اللہ والو، آج دنیا میں ہمیں کسی گناہ کا پکڑ جانے کا ہمیں خدشہ ہو تو ہم اپنی عزت بچانے کے لیے اس کے پیروں میں گر جاتے ہیں۔ ہم اسے بہت سارے پیسے بھی ادا کرتے ہیں، معاوضہ بھی ادا کرتے ہیں، اور اس کے اوپر اور جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح لیکن جب ہمارے گناہوں پر پردہ رب کریم ڈال دیتا ہے، پردہ ڈالا ہوا ہوتا ہے، تو پھر کیوں نہ گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر رب کریم سے سچے دل سے اپنے گناہوں کے سچے طریقے سے توبہ کریں۔ آج جو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں کہ وہ عمل ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے گناہوں کی توبہ کرتے تھے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم تھے، وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن اپنی امت کی تربیت کے لیے، کیونکہ تربیت کا یہ عمل تھا کہ میں کروں گا تو میری امت بھی ثواب کی لالچ میں میری سنت کو سمجھ کے رات کو جاگ کر تنہائی میں اپنے گناہوں سے ندامت کرے گی، توبہ کرے گی۔ تو آپ لوگوں نے آج پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو 11 بار پڑھنا ہے، یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ پاک انشاءاللہ تعالی آپ کے تمام تر صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے گا انشاءاللہ۔ اب اللہ والو، دوسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کی خاص الخاص تسبیح ہے۔ آپ لوگوں نے تیسرے کلمے کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ تیسرے کلمے کے جو کلمات ہیں، ہر بندہ جانتا ہے کہ تیسرے کلمہ اتنا مجرب ہے، اللہ پاک کو یہ کلمہ بے حد پسند ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تیسرا کلمہ بہت ہی زیادہ مجرب ہے، یہ تیسرا کلمہ رب کعبہ کو بہت پسند ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تلوار سے تیز وظیفہ ہے جو میں نے آپ کے حوالے کیا ہے۔ آپ نے اس طرح یہ کلمہ پڑھنا ہے اور رب کریم سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو لگتا ہے ناممکن ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ تعالی رب نے چاہا تو اس تسبیح کو مکمل کرتے ہی آپ کی وہ پوری ہو جائے گی۔ آپ نے ایک تسبیح کو مکمل پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ تیسرا کلمہ عرش
الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، تقدیر کے بندتالوں کو کھول دیتا ہے، رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے، نسلوں کو آباد کر دیتا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دو بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 100 ٹائم پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ آپ نے صرف 100 بار کہا ہے، 100 بار پڑھنا ہے، 100 کی تعداد میں پڑھنا ہے۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو تسبیح کو پڑھتے ہوئے آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو آپ کی تقدیر کی تمام تر رکاوٹیں، بند تالے کھل جائیں گے، راستے کھل جائیں گے، غیب سے معاملات میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت آپ کو نوازتا ہی چلا جا رہا ہے، کیسے آپ کے کام سنورتے چلے جا رہے ہیں، راستے سے رکاوٹیں ہٹتے چلی جا رہی ہیں۔ آج کا تیسرا اور آپ نے جو تیسرا عمل پڑھنا ہے وہ بہت ہی زیادہ مجرب ہے، یہ وظیفہ بھی بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ لوگوں نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی ایک بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی دو بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی تین بار ہو گیا۔ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو 11 بار الحمدللہ یا ربی پڑھنے کے بعد سب سے آخر میں جو عمل، چوتھا عمل جو اس وظیفے کی آپ نے اس وظیفے کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بغیر آپ کا یہ وظیفہ، یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے آخر میں اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو یہ عمل آپ انشاءاللہ تعالیٰ کہیں لکھ کر آپ نے سنبھال لینا ہے تاکہ غلطی کوتاہی نہ ہو۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھا، پھر دوسرے نمبر پر آپ لوگوں نے جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ تیسرے کلمے کی ایک تسبیح ہے پورے 100 دانہ کی۔ آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے الحمدللہ یا ربی، رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، چوتھے نمبر پر آپ نے بہت ہی خاص رب کعبہ کی ان صفتوں والے نام۔ چوتھے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ بہت ہی خاص ہے، یہ رب کی صفات کے ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ نام ہے یا وہاب یا رزاق یا غنی، یا وہاب یا رزاق یا غنی، ان تینوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق یا غنی تینوں کو ملا کر پڑھیں گے تو دو بار ہو جائے گا، یا وہاب یا رزاق یا غنی تینوں کو ملا کر پڑھیں گے تو تین بار ہو جائے گا۔ اس طرح سے آپ نے یا وہاب یا رزاق اور یا غنی کو پڑھنا ہے۔ یا وہاب کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والے، اور یا رزاقوں کا مطلب ہے اے روزی دینے والے، اور یا غنیوں کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والے۔ اللہ والو تینوں نام رزق کے لیے بہت ہی زیادہ اکثیر اور پاورفل ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہترین رزق کے حوالے سے بہترین ہے۔ رکے ہوئے کام انشاءاللہ تعالیٰ چلنے لگ جائیں گے، راستے کی رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے، نصیب کو اجاگر کرنے کے لیے، اور رزق کو وسیع اور عریض کرنے کے لیے۔ کوئی چاہتا ہے کہ اس کا رزق کم ہے، وہ رزق بڑھا لے، تو اس کے لیے وہ ان تین ناموں کو پڑھے، ان تین ناموں کو اکٹھا پڑھے، یا وہاب یا رزاق یا غنی، ان تینوں کو ملا کر پڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس طریقے سے جو اس طریقے سے میں بتا رہی ہوں، آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھیں گے یہ کتنا پاورفل وظیفہ ہے۔ آپ کو یا وہاب یا رزاق یا غنی کتنی بار پڑھنا ہے، صرف اس کو دھیان سے ملاحظہ کر لیں۔ صرف اور صرف آپ نے یا وہاب یا رزاق یا غنی کو 21 مرتبہ 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یا وہاب یا رزاق یا غنی تینوں کو ملا کر پڑھنا ہے تو ہی ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے 21 مرتبہ یا وہاب یا رزاق یا غنی کو پڑھنا ہے۔ آپ چاہے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دعا ضرور کرنی ہے، ہاتھوں کو بلند کر کے۔ اللہ والے یہ وظیفے کو آپ نے جتنے بھی آپ نے وظائف پڑھے ہیں، ان تمام وظیفوں کو آپ نے پانی پر دم کر دینا ہے، اور یہ پانی آپ نے خود بھی پینا ہے، اور کسی بیمار ہے جو گھر میں بیمار ہے اس کو بھی پلا دینا ہے۔ آپ نے چاروں کونوں میں بھی چھڑک دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ گھر میں خیر و برکت ہو جائے گی، تمام تر بد نظر جات و جنات رب نے چاہا تو ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کی صحت بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور اینڈ میں آپ نے دعا ضرور کرنی ہے۔ آخر میں آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے اول میں پڑھا تھا۔ اب وظیفہ مکمل ہو چکا ہے، اب آپ نے ہاتھ اٹھا کر رب کعبہ سے جو مانگنا ہے مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو آپ کی جھولیاں بھر دی جائیں گی۔ اللہ والوں دعا ہے رب کریم سے میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بار کا الہی قبول منظور فرما لے۔ میرے پڑھنے سمجھانے میں کہیں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ اللہ رب العزت بھی مجھے معاف کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔